السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسن، اور آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ ڈاٹ پی کے کا انتہائی مفید پروگرام مدرسہ انٹرویوز۔ علمی شخصیات کے انٹرویوز اس پلیٹ فارم سے نشر کیے جاتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ نمایاں علمی خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو علمی رسوخ کی ترویج کے لیے منظر عام پر لایا جائے، اور ان کی کاوشوں کو، ان کی خدمات کو اور ان کی زندگی کے تجربات کو آپ کے سامنے رکھا جائے، تاکہ جو اہل علم ہیں وہ ان خدمات سے مستفید ہو سکیں۔ تو اسی سلسلے میں آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں اسلام آباد سے ڈاکٹر منیر احمد صاحب، اور ماشاءاللہ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں الحمد یونیورسٹی میں، اور اس کے علاوہ آپ ماشاءاللہ کراچی اردو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ پی ایچ ڈی آپ کی مکمل ہوئی ہے وہاں سے، اور ایل ایل بی بھی آپ نے کراچی اردو یونیورسٹی سے کیا ہے، اور مزید انشاءاللہ آپ کی جو خدمات ہم جانیں گے ان کی ہی زبانی انشاءاللہ۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان خصوصی کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت مدرسہ ڈاٹ پی کے لیے نکالا۔ بہت شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا، اور اللہ پہ جزاکم جزاک اللہ خیر۔ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے، آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ میرا تعلق سندھ کے ضلع کشمور سے ہے، جو پنجاب سے جاتے ہوئے سندھ کا پہلا ضلع آتا ہے۔ تو سندھ کے ضلع کشمور گوسپور ایک سٹی ہے، جہاں سے میری ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے ہے اور آبائی علاقہ بھی وہی ہے۔ بہت خوب ماشاء اللہ۔ اچھا، ابتدائی تعلیم ڈاکٹر صاحب آپ نے دینی ہو یا عصری، تو وہ کیا کشمور میں ہی حاصل کی؟ جی، ابتدائی تعلیم میری دینی تعلیم تو اپنے والد سے ہے، میں نے ناظرہ قرآن مجید ان سے پڑھا، جہاں اور تربیت، علمی تربیت اور اخلاقی تربیت والد صاحب کے ذمہ تھی، اور انہوں نے الحمدللہ کی۔ اور میں نے ابتدائی تعلیم بھی انہی سے پڑھی، اور ہائی اسکول لیول تک، بلکہ سیکنڈری لیول تک اس کی تعلیم جو ہے وہ اپنے علاقے سے ہی ہے، اور تحفیظ بھی میں نے وہیں سے مکمل کی، اور درس نظامی کے ابتدائی چند سال بھی وہیں پر رہا، اس کے بعد پھر دوسرے مدارس میں گیا۔ بہت خوب ماشاء اللہ۔ دوسرے مدارس یعنی کس شہر میں اور کون سے جامعات میں آپ نے پھر تعلیم حاصل کی ڈاکٹر صاحب؟ میں نے بنیادی طور پر میٹرک مکمل کرنے کے بعد میٹرک کے ساتھ قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے درس نظامی شروع کیا، اور درس نظامی کے ابتدائی 5 سال یا درجہ خامسہ تک میں نے ایک ہی استاد سے پڑھا، یعنی ارشاد صرف لے کر کے درجہ خامسہ تک۔ اور اس ماشاء کے بعد جو سادسہ کا درجہ اور موقوف علیہ کا درجہ، یہ رحیم یار خان، ضلع رحیم یار خان میں ایک چھوٹا شہر ہے، کوٹ سبزل، اور وہیں سے پھر میں نے یہ 2 سال تعلیم حاصل کی موقوف علیہ تک، اور پھر دور حدیث کے لیے کراچی دارالعلوم کراچی گیا، اور 2001 اور 2 میں دور حدیث میرا وہاں سے مکمل ہوا، اور اس کے بعد 2003 اور 4 میں تخصص فقہ جو ہے بنور ٹاؤن سے کیا۔ تو یہ مدرسے کا تعلیمی سلسلہ تھا، اور کالج اور یونیورسٹی میں پھر یہ ہوا کہ میں بی اے اور ایم اے جو ہے شاہد لطیف یونیورسٹی خیرپور سے کیا، اور اسی طرح ماسٹر تک کی تعلیم وہاں خیرپور یونیورسٹی سے مکمل کی، اور مدرسے کی جو ضابطے کی تعلیم ہے وہ بنور ٹاؤن میں تکمیل ہوئی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اس دوران یعنی آپ کا جب تخصص ہو چکا تھا تو ساتھ ساتھ آپ ادھر سے ماسٹر بھی کر چکے تھے، یا یہ بالکل، ماسٹر اس کے بعد کیا؟ ہاں، نہیں، ساتھ ساتھ چل رہا تھا، یعنی جب میرا تخصص دور حدیث بلکہ مکمل ہوا، تب تک جو ہے وہ میں بی اے کر چکا تھا، اور تخصص کے ساتھ ماسٹر مکمل ہوا۔ تو میں مدرسے کی تعلیم سے جب فارغ ہوا درس نظامی اور تخصص کے ساتھ، تو میں اس وقت تک ایم اے کر چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ شروع میں جب مدرسے کا طالب علم ہوتا ہے تو وہ مدرسے کی تعلیم کے دوران کسی دوسری تعلیم کو جب تک کہ کوئی ماحول نہ ملے، جب تک کہ کسی کی طرف سے ترغیب نہ ہو، تو وہ ترجیح نہیں دیتا۔ تو کیا وہ موقع ملا آپ کو، یا کس کی طرف سے یہ آپ کو ترغیب دی گئی، شوق دلایا گیا کہ آپ نے دوران درس نظامی آپ اسکول کی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے تھے؟ اس کی بنیادی وجہ میرے خیال میں میرے والد صاحب ہیں۔ میرے والد صاحب ماشاء کیونکہ ایک عالم دین بھی ہیں اور ایک مدرس ہیں، اور ساتھ میں اسکول میں لیکچرر بھی رہے، تو ماشاء اللہ۔ انہی کا شروع سے یہ تھا کہ ہم 7 بھائی ہیں، میں بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، اور ہم 7 بھائیوں کو والد صاحب نے ساتوں کو درس نظامی کروائی، اور ساتوں حافظ قرآن الحمدللہ، اور ساتوں نے ماسٹر تک کی تعلیم مکمل کی ہے۔ تو میرے والد صاحب کا شروع سے یہ پلان تھا کہ سب حافظ قرآن بھی ہوں گے، اور درس نظامی کے عالم بھی ہوں گے، اور ساتھ میں ماسٹر تک کی ایجوکیشن بھی مکمل کریں گے۔ تو انہی کے رہنمائی میں پھر ہم یہ کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر کچھ بھائیوں نے آگے پڑھا اور پڑھ بھی رہے۔ تو ابتدائی جو محرک جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے والد صاحب ہی تھے، جس کی وجہ پر یہ ہماری ترتیب بن سکی۔
बहुत शुक्रिया। यकीनन या तो वालिद साहब की ही निगरानी और तरबियत होती है, या फिर असातिज़ा ऐसे मिल जाते हैं कि जो इंसान को फिर बना देते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके बाद यानी तखस्सुस भी हो गया और मास्टर भी होगी, और फिर उसके बाद आप कराची उर्दू यूनिवर्सिटी से जैसे एलएलबी भी आपने किया है, फिर पीएचडी भी की है, तो ये दोनों चीज़ें किस दौरान फिर चली? जब हमने तखस्सुस मुकम्मल किया तो उस दौरान मतलब कई सारी चीज़ों का एहसास हो चुका था कि मतलब हमें क्या करना चाहिए या मुस्तकबिल में आने वाली क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं। तो उसके लिए फिर मैंने अपने वालिद साहब से और अपने असातिज़ा के मशवरे से एक तो अंग्रेजी की जो इब्तदाई जो एज अ इंग्लिश लैंग्वेज जो है लैंग्वेज के तौर पर उसको पढ़ना शुरू किया था दौरे के दौरान, दौरा हदीस के दौरान ही। और जब हम तखस्सुस कर रहे थे तो बिनर टाउन में हम चंद एक साथी थे जो पाक अमेरिकन कल्चर सेंटर है कराची में, एक इदारा था जो अंग्रेजी की तालीम देता था। तो वहां से हम कोर्स करते रहे थे। शाम के टाइम में जब हमें छुट्टी का टाइम होता था तो हम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया करते थे। और साथ साथ हम कराची यूनिवर्सिटी में उस टाइम ये मौके होते थे कि जो मदारस के तलबा थे उनको वो मास्टर्स करवाते होते थे दर्जा सादसा की बुनियाद पर। और वहाँ ये सहूलत थी कि आप जुमरात और जुम्मे की क्लासें ले लें तो वो यूनिवर्सिटी उसको कबूल कर लेती थी। और इस तरह आप एमए कर लेते थे। मेरी चूंकि एमए पहले मुकम्मल हो चुकी थी तो हमारे बाकी साथी जो है वो वहाँ से एमए कर रहे थे। तो इस दौरान उनको मालूम हुआ कि जी एमफिल किया जा सकता है और पीएचडी की तालीम हासिल की जा सकती है। उस जमाने में फीसेस भी इतनी ज्यादा नहीं थी। यानी सही। उस जमाने में मैं बात कर रहा हूँ 2005 और 6 की बात कर रहा हूँ या 4 और 5 से 6 और 7 तक की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में कुल पीएचडी की फीसेस मिला के कोई 30-40 हज़ार रुपये खर्चा आता था। तो उस ज़बरदस्त। जमाने में हम तकरीबन 4-5 साथी थे और सब ने इसी तरह एमफिल भी किया और पीएचडी भी की और एलएलबी भी की। और सब एक दूसरे माशाअल्लाह। को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे की रहनुमाई करते थे। इस तरह मेरे लिए मुमकिन हो सका कि वहां पर कराची में एक अच्छा माहौल मिला। सबसे बड़ी बात यह कि अच्छा माहौल मिला और असातिज़ा बहुत बड़े तजर्बेकार थे जब तदरीस के मामले में भी और दुनिया को भी समझते थे। तो उनकी रहनुमाई में हमें यूनिवर्सिटी का रास्ता हमें दिखाया गया और आगे फिर हम साथियों ने एक दूसरे का ताउन करके अल्हम्दुलिल्लाह वो सब ने पीएचडी मुकम्मल की और सब मुनासिब जगहों पर काम भी कर रहे हैं। बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ज़हन में होती है जब भी कोई फ़ारुग़ तहसील होता है, तो अपनी तालीम को आगे जारी रखने का के लिए जो रुकावटें होती हैं, तो उसके सामने वो जो पहली रुकावट होती है वो ये है कि भई अब तो चूँकि शादी कर चुका हूँ, या ये है कि अब मैं फ़लाँ जगह पे तदरीस कर रहा हूँ, तो लिहाज़ा मेरे पास तो ना फ़ीसेस के लिए कुछ है या ना, यानी क्या ख़्याल है कि अगर किसी का विज़न हो, तो ये चीज़ें आड़े आ जाती हैं फिर? ये रुकावट बन सकती हैं? मैं अगर अपनी ज़ाती बात करूँ तो मेरे लिए तो जाने इनकरेज सबसे ज़्यादा इनकरेजमेंट जिससे थी वो मेरे वालिद साहब थे। तो हुँ, उनकी हुँ। तरफ से मुझे इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, ना माली मुश्किलात हुई, ना हुँ, हुँ। समाजी मसाइल जिस तरह होते हैं, वो मुझे दरपेश हुए, उनकी ताउन की वजह से। और हमने कई सारे साथी देखे हमारे जो हमारे साथ हुआ करते थे, जिनको घर से भी इस तरह की सपोर्ट नहीं थी। लेकिन हुँ, हुँ। उन्होंने हर हाल में ये तय कर लिया था कि हमने जो है ना इस लेवल पर पहुँचना है, यानी यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल करनी है। तो फिर वो पार्ट टाइम में काम भी करते रहे, हुँ, हुँ, हुँ। जो उनके लिए मुमकिन ज़बरदस्त। हो सका। और यानी मुझे याद है कि हम वहाँ कराची के अंदर जो बसें चलती हैं वहाँ पर आधा किराया दे करके और लड़ झगड़ के भी हम यूनिवर्सिटी पहुंचा करते थे। और जो है ना हमारी कैफियत ऐसी हुआ करती थी कि हम यूनिवर्सिटी में वहाँ पहुंच के सबसे पहले अपना चेहरा धोते, जो है ना वो अपनी होलिये को ठीक करके फिर जाकर के अंदर जाते थे ताकि मसले होलिये में हो ताकि वहां जा सके। लेकिन बहरहाल असातिज़ा की सपोर्ट रही और साथ में अपनी हिम्मत नहीं हारी तो ये सारी चीजें मुमकिन है। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप की जो डिग्रीज़ हैं, उनकी बात चल रही थी, तो जो पीएचडी की आपकी डिग्री है, तो इसका मक़ाला, वो आपका किस मौज़ू पर है? पीएचडी की जो डिग्री मैंने हासिल की बुनियादी तौर पर ये मेरा एक मकाला था जो मैंने तखस्सुस में लिखा था। अच्छा मिनोरी जी। टाउन में जब हम तखस्सुस करते थे तो उस जमाने में हर सही माही में एक मकाला लिखना होता था किसी न किसी मौजू पर। उस जमाने में तखस्सुस के शोबे के निगरान मुफ्ती निजामुद्दीन शामली साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। तो सही। उनका इस बात पर इसरार होता था कि हर हाल में हर सही माही में एक मकाला लिखा जाए। तो हमारे इलाके सही। का एक खास जो है ना वो उस वक्त अहम इशू था, जो अभी भी अहम इशू है, वो रस्म स्याहकारी या रस्म कारोकारी, जिसको ऑनर किलिंग में इंग्लिश में कहते हैं, गैरत के नाम पर कत्ल। हुँ, हुँ, तो हुँ, उसमें हुँ। कुछ ऐसे मसाइल थे जो बचपन से जो है ना मुझे मालूम था कि इन मसाइल पर जो है ना वो काम होना चाहिए। और चंद एक वाकयात भी ऐसे हुए थे हमारे अपनी फैमिली में, अपने इलाके में, जिसके लिए मैं चाहता था कि इसकी शरई रहनुमाई इसकी होनी चाहिए। तो वो एक मकाला मैंने तखस्सुस के दौरान लिखा था जो तकरीबन 45 से 50 सफ़ात पर था। तो उसी को मैंने बुनियाद बना करके जब एडमिशन ली तो उस जमाने में जो एडमिशन के टेस्ट नहीं हुआ करते थे,
بلکہ جو آپ کا ریسرچ کا جو پرپوزل ہے آپ کا، اسی بیس پر آپ کا ایڈمیشن ہوتا تھا. میرا پرپوزل ہی یہ تھا کہ میں آنر کے لنک پر کام کرنا چاہتا ہوں. تو اس بنیاد پر ایک یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن نہیں ہوا، اور مجھے کہا گیا کہ آپ اپنا ٹاپک چینج کریں، اور یہ ٹاپک اس لیول کا نہیں ہے کہ اس پر پی ایچ ڈی ہو سکے. تو میں نے ٹاپک چینج کرنے کے بجائے یونیورسٹی چینج کر لی. تو میں نے صحیح. دوسری یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، اور میں نے اسی ٹاپک پر کام کیا، اور آج اس پر تقریباً 5 سے 6 پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں اس پر آنر کے لنک پر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی پہلی پی ایچ ڈی اس کے اوپر آپ ہی کی تھی، اور اس کے بعد الحمدللہ ہو چکی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایل ایل بی کرنے کا جی جی. کیسے آپ کا ارادہ بنا، اور کیا ویژن تھا ذہن میں؟ ان دنوں میں جب ہم مدرسے سے فارغ ہوئے تو ہم دن کو ریسرچ کا کام کیا کرتے تھے، شام کے اوقات ہمارے فارغ تھے. تو ہم چند ایک ساتھی، جیسے میں نے کہا کہ ایک گروپ تھا جو مدارس کے فضلاء تھے، ہمارا یہ موقف تھا کہ شام کا وقت کیونکہ فارغ بھی ہے، اور کوئی ایسا کام کیا جا سکے جو آگے ہمیں جا کر کے ہیلپ فل ہو ہمارے لیے. ان دنوں میں پھر اردو یونیورسٹی میں شام کے اوقات میں ایل ایل بی کروائی جاتی تھی. تو وہ ہمارے لیے چونکہ وہ پڑھنا پڑھانا اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا، چونکہ ہم اسی تسلسل سے چلے آ رہے تھے. تو ہم نے ایم فل میں ایڈمیشن ہوتے ہوئے ایوننگ ٹائم میں ہم نے ایل ایل بی میں ایڈمیشن لیا، اور اسی طرح 3 سال میں اس زمانے میں ہم نے پھر وہ ایل ایل بی کو مکمل کیا. ماشاء اللہ. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواقع بھی بہت آپ کو میسر ہوتے رہے ساتھ ساتھ. تو دوسرا یہ کہ گھر سے آپ بالکل، یعنی باقی ساری چیزوں سے آپ کو بے فکر کیا ہوا تھا. یہ بس ساری آپ کے والد صاحب کی ہی محنتیں آپ کے اوپر ہوئیں الحمدللہ، اور پھر آگے آپ نے محنت کی. اصل میں اچھا ساتھ ڈاکٹر میں صاحب. ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک اور چیز میں یہاں پہ مینشن کروں کہ مطلب گھر سے تو سپورٹ یقیناً تھی، لیکن اصل بات یہ کہ ویژن جو نا ہاں ہمیں کراچی میں ملا. ہاں تو ہاں، ہم وہ چیز. اگر جہاں علاقوں میں ہوتے تو ویژن نہ ہوتا ہمارے پاس، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے سپورٹ ہونے کے باوجود. اصل بنیادی بالکل. بات یہ کہ وہاں بڑے مدارس میں جو اساتذہ ہیں ان کے ویژن ہمیں ملا، تو اس بیس پر ہم آگے چلنے کے قابل ہوئے. بہت زبردست. یہ ہے بہترین آپ کا نقطہ. ویژن کے بغیر صلاحیتیں پھر وہ ضائع ہو جاتی ہیں. بہت خوب جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی بڑھتے ہیں ہم آپ کے علمی خدمات کی طرف. تو جب آپ کی فراغت ہو چکی تھی، تخصص بھی تھا، اس کے بعد کیا آپ نے کسی جامعہ کو، کسی مدرسے کو تدریس کے حوالے سے بھی جوائن کیا ہوا تھا ساتھ ساتھ؟ میں ساتھ میں ایک چیز اور بنیادی بات بتا کے پھر اب میں اس بات کی طرف ضرور آتا ہوں ضرور جی. کہ عام طور پر ہمارے ہاں مدارس میں جو یونیورسٹی میں ایک شعبہ پایا جاتا ہے جس کو کیریئر کاؤنسلنگ کہتے ہیں، یعنی طلباء جی کو مستقبل کے بارے میں رہنمائی دی جاتی ہے کہ آپ نے مستقبل میں ان کی صلاحیتوں دے کر کے بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر کن کن شعبوں میں جا سکتے ہیں، یا آپ کے لیے کیا کیا مواقع میسر ہو سکتے ہیں. تو جی. عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں مدارس میں اس طرح کا مواقع بہت کم ہوتے ہیں. تو اس کی بہت ضرورت ہے کہ یار اب چونکہ ہم استاد بنے ہیں، ہم خود مدرسے میں معلم میں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، تو میں اپنے طور پر کوشش کرتا ہوں کہ وہ طلباء جو باصلاحیت ہوتے ہیں ان پر خاص توجہ رکھ کر کے ان کو پھر ہم اس طرح رہنمائی دیتے ہیں کہ آپ نے مستقبل میں کن کن جو ہے وہ فیلڈ میں کام کرنا ہے، یا آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں. خود ان کو بتانا ہوتا ہے کہ تمہارے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہے، موجود ہے، اور ان کو بروکار لا کر کے تم آگے بڑھ سکتے ہو. تو یہ بنیادی بات تھی جو ہمیں میسر ہوئی الحمدللہ اپنے اساتذہ سے. تو میری گزارش ہوگی جو ہمارے سامعین ہیں اور جو ہمارے ناظرین ہیں، جو اساتذہ ہیں خاص طور پر، ان کے لیے ضروری ہے کہ ایسے باصلاحیت طلباء جو آپ کے ہاں موجود ہوں تو ان کو اپنی اولاد کی طرح رکھ کر کے، یعنی تمام طلباء اولاد کی طرح ہوتے ہیں لیکن خاص طور پر جو باصلاحیت ہوں اگرچہ وہ غربت کا شکار ہوں، لیکن ان کو جو ہے نا ایک حوصلہ دے کر کے ان کو ایک ویژن دیا جائے تو وہ ان کو مواقع ملنے کے ساتھ ہی وہ بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں. بڑے باصلاحیت ہم نے اپنے ساتھی دیکھے جن کو مواقع نہیں ملے، یا جن کو اس زمانے میں اس طرح کے ویژن نہیں مل سکا، تو وہ انہوں نے اپنے جو علمی صلاحیتیں ہیں وہ ضائع کی. اور ہم بے جو ہے شک. نا ناکارہ اور کمزور ہونے کے باوجود جو ہے کسی نہ کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم سے بہتر قابل ساتھی تھے. اگر ان کو اس طرح کا ویژن میسر ہوتا تو وہ بہت آگے جا سکتے ہوتے تھے. تو اس بات کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. بے شک. بہت خوب بہت خوب. تو اب دوسری بڑھتے ہیں بات جی جو ہم علمی نے خدمات کی تعلیمی طرف. حوالے جی. سے، ہاں جی جی. تعلیمی حوالے سے جو آپ نے فرمایا، اصل میں جب ہم یونیورسٹی میں ہم پڑھتے رہے، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ میں نے شروع سے ارشاد صرف لے کر کے درجہ خامسہ تک ایک استاد سے پڑھا. تو ہمارے استاد جو ہے نا وہ چونکہ وہ اسکول کی تعلیم، یونیورسٹی کی تعلیم نہیں تھی ان کے پاس، البتہ وہ اس بات کو زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ تمام طلباء کو انگریزی سیکھنی چاہیے. تو اس زمانے میں وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اکابرین فارسی سیکھا کرتے تھے، تو فارسی کے ساتھ لگاؤ کی وجہ ایک یہ تھی کہ اس زمانے کی سرکاری زبان تھی، یعنی کمیونیکیشن جس میں ہوتی تھی وہ فارسی زبان ہوتی تھی. تو اس زمانے میں فارسی پڑھی جاتی تھی اور پڑھائی جاتی تھی. اور ہمارے مدارس میں
درس نظامی سے پہلے 5 سال صرف فارسی پڑھائی جاتی تھی، اس کے بعد درس نظامی شروع کروائی جاتی تھی۔ تو وہ فرماتے تھے کہ آج کے زمانے میں اس لیول پر، فارسی کے لیول پر اب انگریزی ہے، تو انگریزی کو اسی اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے بیسک لینگویج کے۔ تو ان کی ترغیب رہتی تھی کہ ہم انگریزی پڑھیں اور یونیورسٹی میں جائیں۔ جب میں یونیورسٹی میں گیا اور مسلسل یعنی LLB کی اور ایم فل کیا اور PhD کر رہے تھے، تو ان سے جب میری ایک ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ تو میں نے ان کو اپنی موجودہ صورت حال تھی، میں نے بتائی کہ اس طرح میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھا ہوں اور فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، آگے فلاں یونیورسٹی میں جانے کا ارادہ ہے۔ تو اس بات پر وہ خجالہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ بالکل آپ پڑھیں اور آگے جائیں، لیکن اصل جو درس نظامی آپ کا جو بنیاد تھا اس کو آپ نے کیسے چھوڑ دیا؟ وہ تو آپ سے بالکل نسیہ منسیہ ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جب اگلی ملاقات ہماری ہوگی تو آپ مجھے درس نظامی کی کتابیں بتائیں گے کہ میں فلاں فلاں کتابیں پڑھاتا ہوں، تو یہ ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے، اور اس کے بغیر جو ہے نا آپ جب میرے پاس آئیں گے تو پھر میرے پاس جو ہے نا اس کا جواب پہلے ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ تو میں نے 2009 میں پھر درس نظامی میں پڑھانا شروع کیا۔ تو صحیح 2009 سے لے کر کے اب 2023 تک تقریباً کوئی 14 سال ہوئے، میں ایک ہی ادارے میں اور درس نظامی کی کچھ کتب ہیں وہ پڑھاتا رہتا ہوں، اور اسی طرح وہ مدرسے کے ساتھ بھی جڑا رہا، اور اسی طرح درس نظامی کا سلسلہ ہے، اور میں ایک شعبے کا وہاں پر ناظم بھی ہوں، شعبہ بنین کا، تو وہ نظامت بھی ہے اور تدریس بھی ہے، وہ مدرسے کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے الحمدللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، وہاں تو انشاءاللہ آپ مدارس تربیتی ورکشاپس جو مدرسہ.pk کی ہے وہ ضرور رکھوائیں گے انشاءاللہ، چونکہ آپ کو وہاں مدرسے کے ساتھ بھی اچھا وہ مدرسہ کہاں ہے اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل سے بتائیے گا، اور اس کے جو درجات ہیں اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا۔ یہ مدرسہ ربانیہ جامع مسجد دارالسلام اسلام آباد میں ہے، G62 اسلام آباد میں۔ تو وہاں بنیادی طور پر 3 شعبے ہمارے پاس، شعبہ بنات دور حدیثہ کے، شعبہ بنین ہے اور شعبہ تحفیظ ہے۔ شعبہ بنین میں ماشاء ہم پرائمری سے لے کر کے بچوں کو میٹرک کرواتے ہیں، یعنی پرائمری کا فیڈرل بورڈ سے امتحان دلواتے ہیں، پھر میٹرک کرواتے ہیں۔ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں وہ الف بات حروف تہجی یا ABC نہیں لکھ پاتے، تو ان کو ہم اسی سال میں ایڈمیشن میں لے کر کے 5 سال کا جو یعنی یہ دورانی ہے، 4 سال کے دورانی میں ہم ان کو میٹرک کرواتے ہیں، یعنی پہلے سال ان کو پرائمری پڑھاتے ہیں، اور دوسرے سال میں ان کو پری 9 کی تیاری کرواتے ہیں، تیسرے سال میں 9 اور آدھی اولا پڑھاتے ہیں، اور چوتھی سال میں 10 کا مکمل امتحان دلواتے ہیں اور اولا مکمل کرواتے ہیں، 5ویں سال میں ثانوی عامہ میں داخلہ دیتے ہیں ان کو۔ تو یہ 4 سال بہترین، ہمارے پاس نصاب ہے میٹرک کا، ان حفاظ کے لیے، خاص طور پر جو حفاظ ہوا کرتے ہیں ان بچوں پر جو گاؤں دیہات سے آتے ہیں اور حفاظ ہوتے ہیں، تو ان کو ہم 4 سال میں میٹرک کرواتے ہیں۔ اور ساتھ میں شعبہ بنات میں میرے شروع سے اسباق مختلف پڑھاتا رہتا ہوں، تو آج کل میرے پاس جو ہے نا سنن ترمذی جلد ثانی ہے اور ہدایت جلد ثانی ہے، جو آج کل میں وہاں پر پڑھاتا ہوں۔ بہت خوب جی، ماشاءاللہ۔ اچھا ہم بڑھتے ہیں آپ کی یونیورسٹی لیول کی خدمات کی طرف، تو وہاں پہ آپ کے ماشاءاللہ متعدد یونیورسٹیز کے اندر آپ نے کام کیا ہوا ہے، تو ذرا ان کو ڈیٹیل میں آپ بتا دیں کہ کن کن یونیورسٹیز کے اندر آپ کن کن عہدوں پر رہے اور کیا خدمات سر انجام دی۔ وقتاً فوقتاً تو مختلف یونیورسٹی میں جاتے رہتے ہیں، یعنی مختلف تعلیمی سلسلوں میں، لیکن باقاعدہ نظم کے ساتھ جہاں میں جڑا رہا، تو 2013 14 15 16 تک 4 ساڑھے 4 سال تک میں بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ممبر اسلامیات پڑھاتا رہا ہوں، BS لیول کی کلاسز کو۔ تو 4.5 سال وہاں کا سلسلہ رہا، اس کے بعد نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد، صحیح تو نسٹ میں تقریباً 2 سال وہاں پر رہا ہوں، وہاں پر BS لیول کی اسٹوڈنٹ کو اسلامیات پڑھاتا رہا ہوں، اور تقریباً ابھی 4 سال ہوئے ہیں، میں ایک یونیورسٹی ہے الحمد اسلام کی یونیورسٹی، جو کوئٹہ اور اسلام آباد دونوں میں کیمپس رکھتے ہیں، وہاں میں پڑھا رہا ہوں، اور میں وہاں پر ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہے، چھوٹی بھی ہوں، اور بڑے میرے اساتذہ بھی ہیں جو میرے سینئر ہیں، وہ بھی میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر ہم BS اسلامک اسٹڈیز اور MPhil اسلامک اسٹڈیز اور PhD سے اسلامک اسٹڈیز کرواتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا الحمد یونیورسٹی کے حوالے سے بہت ساری ماشاءاللہ بہت سارے انیشیٹو سننے کو ملتے ہیں، اور بالخصوص وہ مدارس کے طلبہ کو یونیورسٹی لیول تک پہنچانے کے لیے کافی ان کی کاوشیں ہیں، ان کو ذرا تفصیل سے بتائیے گا کہ الحمد یونیورسٹی کے اندر وہ کیا انفرادیت ہے دوسری یونیورسٹیز کے مقابلے میں، بالخصوص اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے۔ الحمد اسلامی یونیورسٹی کی جو فیکلٹی ہے، جو اساتذہ ہیں، وہ تمام وہ ہیں جو مدارس سے آئے ہیں، اور ان کو اس بات صحیح کا ادراک ہے مدارس کے طلباء کو، یعنی تعلیمی کیریئر میں، خاص طور پر یونیورسٹی کی تعلیمی کیریئر میں کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں، تو اسی بنیاد پر ہم سوچتے ہیں اور مستقبل کے منصوبے بھی بناتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا مسئلہ جو ہم نے ابھی حال ہی میں اس کو حل کیا، کہ ہمارے جو مدارس کے پڑھے ہوئے طلباء آتے ہیں جن کے پاس MA کی ایکویلنس ہوا کرتی ہے،
تو وہ جہاں کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ میٹرک اور ایف اے بھی ہیں اور ایم اے بھی ہیں، لیکن البتہ آپ بی اے نہیں ہیں۔ صحیح۔ وہ تو ان کی جو کہ تعلیمی ہسٹری ہے یا تسلسل ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ تو ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مدارس کے طلباء جو ثانوی عامہ ثالثہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، ان کے لیے کورس ڈیزائن کیا ہے جو 4 سال میں بی ایس اسلامی اسٹڈیز مکمل کرتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے وہ کورسز جو مدرسے میں آلریڈی پڑھ رہے ہیں ان کو کنسیڈر کر کے ان کی ہم اسائنمنٹ دے کر کے ان کو مکمل کرواتے ہیں، اور 2 کورس ہر سیمسٹر میں ایسے پڑھاتے ہیں جو مدارس میں عام طور پر نہیں پڑھائے جاتے، جیسے ہوں۔ مثال کے طور پر انگریزی ہے، کمپیوٹر ہے، تقابل ادیان ہے، ہسٹری ہے۔ تو وہ ہم نے ہر سیمسٹر میں 2 کورسز ایسے رکھے ہیں۔ تو مدارس کے طلباء ہمارے پاس جمعرات اور جمعے کو آتے ہیں 2 دن، اور اپنے کریڈٹ آورس پورے کرتے ہیں، اور اس میں ہم نے ان کو اسکالرشپ دی ہوئی ہے۔ ایڈمیشن فیس ہم نے 100% فری کی ہوئی ہے، اور جو ٹیوشن فیس ہے اس میں 70% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں ہم۔ ماشاء اور اللہ۔ اسی طرح وہ طلباء مدرسے میں اپنی تعلیم مکمل کرتے ہوئے جاری رکھتے ہوئے جمعرات اور جمعے کا ٹائم دیتے ہوئے ہمارے پاس بی ایس مکمل کر سکتے ہیں۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ طلباء جو موقوف علم میں بی ایس مکمل کر سکیں، اور جب دورہ حدیث کریں گے تو ان کے پاس ایم اے کی سند بھی آ جائے گی، اور یہ 4 سالہ بی ایس بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم انہیں طلباء کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ایم فل کے لیے ایڈمیشن لیں۔ اس میں بھی کئی ساری اسکالرشپس ہیں مدارس کے طلباء کے لیے، خاص طور پر جو نمایاں پوزیشن سے جو درس نظامی کر چکے ہوتے ہیں، تو ان کو پھر ہم وہاں پر ایم فل کرواتے ہیں۔ حال ہی میں یونیورسٹی نے ایچ ای سی سے ایک قسم کا معاہدہ اور ایک قسم کی اجازت لی ہے کہ ہم مدارس کے طلباء کو آگے پلان بنا رہے ہیں۔ وہ مدارس کے طلباء جنہوں نے میٹرک اور ایف اے بھی نہیں کیا ہوتا، تو وہ ہم اسی ترتیب بنا رہے ہیں کہ ان کو میٹرک اور ایف اے، بی اے اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیول تک ہم اسکالرشپ پر تعلیم دے سکیں۔ اس پر ابھی کام جاری ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے الہم یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن اور اس کے نظام تعلیم کے حوالے سے آپ نے بتایا، بالخصوص اعلی مدارس کے لیے کتنی بڑی سہولیات ہیں اور ایک نعمت کا درجہ رکھتی ہے یہ یونیورسٹی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے۔ تو کیا اس میں جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے جو شروع میں گیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، تو وہ کوئی یعنی اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ جس میں طلبہ اس کو پاس نہ کر سکیں، یا وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ یعنی ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جو گیٹ ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے جو این ٹی ایس ٹیسٹ دیا کرتا تھا، اس زمانے میں خاصی مشکل ہوا کرتی تھی، خاص طور پر ہم نے خود اس کو فیس کیا کہ وہاں پر انگریزی اور جو میتھ کا خاص طور پر جو پورشن ہوتا تھا وہ ہمارے لیے خاصا مشکل ہوتا تھا اس کو جو ہے پاس کرنا۔ تو لیکن اب ایچ ای سی نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی گیٹ ٹیسٹ این ٹی اے سے پاس کیا ہوا ہو، یا یونیورسٹی کا جو انٹرنل ٹیسٹ ہوتا ہے اپنا، وہ اگر پاس کر دے تو بھی ایڈمیشن لے سکتا ہوتا ہے۔ ہم تمام طلباء سے وہ اپنے یونیورسٹی کے لیول کا جو ٹیسٹ ہوا کرتا ہے وہ ہم لیا کرتے ہیں۔ اس میں البتہ میتھس اور انگلش کا پورشن ضرور ہوتا ہے چونکہ ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن ہم فوکس کرتے ہوتے ہیں ان کے تعلیمی جو پچھلی ہسٹری ہے، ان کے مارکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم ان کو پورا موقع دیتے ہیں کہ وہ فیسز وغیرہ کی وجہ سے، اس طرح کے مسائل کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ ان کو ہم اسکالرشپ دے کر کے مواقع دیتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ آپ کی ایسی خدمات جو آپ چاہتے ہوں کہ یہ امت کے سامنے آنی چاہیے، ناظرین کے سامنے، بالخصوص اہل علم کے سامنے آنی چاہیے، اگر ہیں تو وہ ضرور آپ پیش فرمائیں گے جی؟ درج کر رہا تھا کہ ایسی کوئی ایسی صلاحیتیں نہیں ہیں جو میں اس کو شمار کر سکوں۔ یہ کثر نسی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ میں ایک ایوریج قسم کا اور درمیانے قسم کا آدمی ہوں، علمی حوالے سے بھی ایک درمیانہ درجہ رکھتا ہوں، اور مسلطی حوالے سے بھی درمیانے درجہ رکھتا ہوں۔ البتہ بس وہ یہ ہے کہ میں چونکہ غریب طبقے سے اور ایسے طبقے سے اٹھ کے آیا ہوں، اور جو سے نیچے رہتے ہیں، تو میں تقریباً ایک عرصے سے 15 سال سے یہاں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، اور یہاں پر اتار چڑھاؤ ہیں، لوگوں کے مزاج کو اور ماحول کو دیکھا ہے۔ تو البتہ بس یہ ہے کہ میری اتنی گزارش ہے، خاص طور پر ہمارا موضوع مدارس کے طلباء رہتے ہیں یا مدارس میں پڑھنے والے شاگرد رہتے ہیں، میری ان سے گزارش یہ ہے کہ یعنی آپ ایک ہمت پیدا کریں، اور ہمیشہ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ جو مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی ہے وہ مسجد میں امام بنے یا جو مدرسے میں مدرس بنے، اور یہ ایک اعزاز کی بات ہے، اور میں خود ایک مسجد میں امام بھی ہوں اور مدرسے میں مدرس بھی ہوں، لیکن کرنے کے کام اور بہت زیادہ ہیں۔ تو اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مسجد میں اگر امام ہوں تو آپ ایسے امام بنیں تاکہ آپ موجودہ دور کے جو سماجی مسائل ہیں اس کو ایڈریس کریں، اس پر ڈسکس کریں، اس سے لوگوں کو بات کریں، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یعنی مسجد سے ہمیں سماجی مسائل پر بھی بات کرنے کو ملتی ہے اور ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور مدارس کے طلباء کو کی رہنمائی کریں تاکہ وہ ہماری
جو ایک قومی دھارا ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو اس حوالے سے جس طرح یونیورسٹی میں کیریئر کاؤنسلنگ کا ایک شعبہ ہوا کرتا ہے اور لوگ اس پر فیس بھی لیا کرتے ہیں مشورہ لینے کی، تو میں چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ یونیورسٹی میں ہمارے وہ اساتذہ، وہ پروفیسر جو ان مشکلات سے گزر کے آئے ہیں، وہ ایک ایسے قسم کا ایک ماحول پیدا کریں کہ مدارس کے طلباء بے دھڑک ان کے پاس آئیں اور ان سے رہنمائی لیں اور اپنے مستقبل کی راہیں متعین کریں، کیونکہ ہمارے جو مدارس کے طلباء ہیں اکثر وہ ہوا کرتے ہیں جن کے خاندان میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ یا اس طرح ویژنری لوگ نہیں ہوتے، تو ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں اور اپنی اولاد کی طرح ان کی رہنمائی کریں۔ تو ہمارے یہ بچے جو گاؤں دیہات سے آتے ہیں ان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے اور ان کو مواقع ملنے چاہیے۔ تو بس وہ میں چاہتا ہوں، اور میری کوشش بھی یہ رہتی ہے، اور میں نے ہمیشہ اپنے لیے دروازہ کھلے رکھے ہیں ایسے طلباء کے لیے جو ہم سے مشاورت کرتے ہوں، اپنے مستقبل کے لیے کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہوں، تو ہم ہر وقت حاضر ہوں گے۔ اس کے علاوہ میری کوئی ایسی خاص خوبی نہیں ہے جس کو میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں۔ بہت بہت شکریہ، یہ بھی آپ کی بہت بڑی یعنی کثر نفسی آپ فرما رہے ہیں، لیکن آپ کی جو خدمات ہیں وہ سب سامنے ہیں ناظرین کے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں مدرسہ ڈاٹ پی کے حوالے سے آپ سے سوال ہوگا۔ مدرسہ ڈاٹ پی کے میں 3-4 شعبے کام کر رہے ہیں، چونکہ علمی رسوخ ہی کی جستجو ہے، اور اس میں بھی اہل مدارس ہی کو ہم نے اپنا اسکوپ بنایا ہوا ہے، اور اس میں الحمدللہ ایک طرف تو اسباق کی ریکارڈنگ پورے درس نظامی کی اور تمام وفاقات کی کتب کی، اس کے علاوہ ساتھ ساتھ دوسرا شعبہ مدارس تربیتی ورکشاپس کا ہے جو فری آف کاسٹ الحمدللہ معلمین اور معلمات بنین بنات کے اداروں میں یہ چل رہی ہیں، اور ساتھ ہی علمی شخصیات کے انٹرویوز جس کی سلسلے کی کڑی ایک یہ انٹرویو بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہم اسلامک اسٹڈیز کے اندر بھی اسباق کی ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں پر تمام مضامین کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اہل مدارس وہ یونیورسٹیز کے ساتھ جڑ جائیں، وہاں سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کریں۔ تو یہ مختصر سا چند جملوں میں سر اور پی کے کا تعارف ہے۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو کیسے مدرسہ ڈاٹ پی کے کا پتہ چلا، اور ان کاوشوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مدرسہ ڈاٹ پی کے بارے میں نے سوشل میڈیا پر اور مختلف گروپس میں اس طرح نام سامنے آتا تھا، اور میں اس کو اسی طرح اگنور کرتا تھا جس طرح کوئی واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہو، یا کوئی آن لائن پڑھانے کا کوئی جو ہے نا اس طرح کی ویب سائٹ بنی ہوئی اور جو آن لائن ٹیچنگ کرتے ہوں اور پڑھاتے ہوں بچوں کو، تو اس طرح میں اگنور کرتا رہا، کبھی اس پر توجہ نہیں رہی۔ لیکن ایک مرتبہ موقع پر ایسا آیا کہ میں نے کہا اس کو ذرا دیکھ لیں تو صحیح، تو یہ اس کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں۔ جب صحیح۔ میں نے اس پر مطالعہ شروع کیا، اپنی ریسرچ شروع کی، تو مجھے یقین نہیں آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یعنی درس ہوں نظامی کے تمام جو اسباق ہیں ان کی ریکارڈنگ مکمل کرنا، اور جو ہے نا بغیر کسی معاوضے کے مہیا کرنا، اور لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنا، اور طلباء کو یہ مواقع فراہم کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، تو ایک دم مجھے یقین نہیں آیا۔ لیکن جب میری پہلی میٹنگ ہوئی مدرسہ ڈاٹ پی کے انتظامیہ سے، تو وہ یعنی جس کو کہتے ہیں اسپیچ لیس جس کو کہتے ہیں نا، یعنی میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے جس کو میں اس کو ایکسپلین کر سکتا اور بیان کر سکتا۔ تو میں نے اگلے دن ہی فزیکل ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور ساتھ میں ہم نے طویل ایک 3-4 گھنٹے کی نشست کی، جس پر ہم نے تمام جو موضوعات تھے یا تمام جو ممکنہ موضوعات ہیں ان پر ہم نے تفصیلی بات کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مدرسہ ڈاٹ پی کے اس وقت کی ضرورت ہے، جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا جب ہم سوچ رہے تھے، اور پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ کام پہلے سے ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو مزید کام کرنے کی جہتیں بھی ہیں، اور میری انتظامیہ سے میرا رابطہ بھی ہے، اس بارے میں کچھ ان کو مشورے بھی دے چکا ہوں، اور جب وہ مناسب سمجھیں گے تو اس پر انشاءاللہ مزید کام ہو سکے گا، اور یہ بہت ضروری ہے اور اس وقت کی ضرورت تھی جو اس خال کو مدرسہ ڈاٹ پی کے نے فل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے ہمارے حق میں۔ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے۔ تو یہ تھے ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیر صاحب، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر کہیں مفتی کہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے دونوں علوم سے بھی، اور پھر خدمات آپ کے سامنے آئیں، آپ نے دیکھی۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی علمی شخصیات کے انٹرویوز ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، اور مقصد یہی ہوگا کہ آپ ان کی خدمات سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔